بہت عرصہ پہلے ایک جنگل میں سب جانور اکٹھے رہتے تھے۔ وہ سب ایک ہی جگہ کھاتے پیتے اور آرام کرتے تھے۔ ان جانوروں کو مکھن بہت پسند تھا اور سب کا مکھن کا ذخیرہ ایک ہی مرتبان میں ہوتا تھا۔ جب بھی کسی جانور کو ضرورت ہوتی وہ تھوڑا سا مکھن لے لیتا، لیکن ایک دن جانوروں نے دیکھا کہ مکھن کا ذخیرہ کم ہو گیا ہے۔ سب جانوروں کو بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہر رات ایک جانور مکھن کی حفاظت کرے گا تاکہ کوئی چوری نہ کر سکے۔ پہلی باری ریچھ کی آئی۔ ریچھ ساری رات مرتبان کے پاس بیٹھا رہا تاکہ مکھن کی حفاظت کر سکے، لیکن رات کے آخری حصے میں ریچھ کی ٹانگیں درد کرنے لگیں۔ اچانک ریچھ کو باہر سے آواز آئی کہ بیری کے درخت والے چھتے میں سوراخ ہو گیا ہے، سارا شہد بہہ رہا ہے۔ ریچھ کو شہد کھانے کا بہت شوق تھا اور وہ سب کچھ بھول بھال کر شہد کی طرف دوڑ گیا۔ اس دوران خرگوش نے آ کر مکھن کا مرتبان کھول کر جی بھر کے مکھن کھا لیا اور پھر چپ چاپ باہر چلا گیا۔ ریچھ جب واپس آیا تو اس نے مکھن کم پایا اور جانوروں نے اس کی سزا کے طور پر اسی کا مکھن بند کر دیا۔ اگلی باری کتے کی تھی۔ کتے کو دن بھر پہرا دینے کے بعد رات میں نیند آ گئی۔ خرگوش نے آ کر کتے کو کہا، ہیلو بھیا بھوں بھوں، کیسے مزاج ہے؟ کتے نے جواب دیا، صبح سے بیٹھے بیٹھے تنگ آ گیا ہوں۔ خرگوش نے کہا، تو آؤ ہم دونوں دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون پہلے واپس آتا ہے۔ کتے کو دوڑنے کا بہت شوق تھا تو وہ فوراً تیار ہو گیا۔ خرگوش نے کہا، میں گھاس میں دوڑتا ہوں اور تم سڑک سے جاؤ۔ خرگوش نے ایک چکر کاٹ کر چھپ کر سارا مکھن کھا لیا اور پھر باہر آ کر کتے سے ملا۔ کتا جب واپس آیا تو اس نے خرگوش کو وہاں نہیں پایا اور اس کا مکھن چرانا ثابت نہ ہو سکا، لیکن کتے کو بھی سزا مل گئی اور اس کا مکھن بھی بند ہو گیا۔ اب بھیڑیے کی باری آئی۔ وہ بھی دن بھر مرتبان کے سامنے بیٹھا رہا۔ رات کو خرگوش نے آ کر بھیڑیے کو گدگداتے ہوئے کہا، کتنے چور پکڑ لیے ہیں بھیڑیے صاحب؟ بھیڑیا ہنستے ہنستے گرا اور خرگوش نے اس کی مالش کرتے ہوئے اسے سو جانے دیا۔ خرگوش نے پھر مکھن کھا لیا اور باہر چلا گیا۔ اگلے دن بھیڑیے کا بھی وہی حشر ہوا اور اس کا مکھن بھی بند کر دیا گیا۔ پھر باری آئی لومڑ کی۔ خرگوش نے لومڑ سے کہا، آؤ آنکھ مچولی کھیلتے ہیں۔ لومڑ تھک کر زمین پر لیٹ گیا اور خرگوش نے اس کے ساتھ کھیل کر اس کو سو جانے دیا۔ اس کے بعد لومڑ کا بھی مکھن بند ہو گیا۔ اب جنگل کے جانوروں کو یقین ہو گیا تھا کہ خرگوش چالاکی سے مکھن چراتا ہے، لیکن کسی نے بھی خرگوش کو چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اسی لیے جنگل کے جانوروں نے بندر کو جاسوس مقرر کیا تاکہ وہ خرگوش کو پکڑ سکے۔ بندر مکھن کے مرتبان کے سامنے بیٹھا اور خرگوش آ کر بندر سے کہنے لگا، کیسے حال ہیں؟ بندر نے جواب دیا، بہت برے، سردی لگ رہی ہے۔ خرگوش نے کہا، تو آؤ ہم دونوں سیر کو چلتے ہیں۔ بندر نے کہا، نہیں، مجھے کوئی کھیل پسند نہیں ہے۔ خرگوش نے پوچھا، تو پھر کیا کھیل پسند ہے؟ بندر نے کہا، رسا کشی۔ خرگوش نے کہا، چلو پھر ہم رسا کشی کھیلتے ہیں۔ بندر نے خرگوش کی دم سے رسا باندھ دیا اور درخت سے اس کا دوسرا سرا باندھ دیا۔ پھر بندر نے خرگوش سے کہا، کھینچ رسا۔ خرگوش رسا کھینچنے میں مصروف رہا اور بندر نے باقی جانوروں کو بلا لیا۔ خرگوش نے جب باقی جانوروں کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ ساری حقیقت سمجھ گیا۔ اس نے اپنی دم چھڑانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا۔ جانوروں نے خرگوش کو پکڑ لیا اور اس کا مکھن چرانا ثابت ہو گیا۔ خرگوش نے آخرکار اعتراف کر لیا کہ وہ ہی مکھن چراتا تھا۔ جانوروں نے خرگوش کی سزا کے طور پر اس کی دم کاٹ ڈالی اور کان کھینچے۔ تب سے خرگوش جنگل کے جانوروں سے الگ رہنے لگا اور اس کے کان بھی لمبے ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ چال بازی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے وہ خود بھی بے وقوف بن جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔